ہم نے اٹارنی جنرل کو تکلیف دی ہے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کلبھوشن سے متعلق معاملات ہیں اور اس کو بہت زیادہ اپوزیشن جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے کہ جناب یہ پاکستان کے مفادات کا سودا کر لیا، کلبھوشن کو این آر او دے دیا۔ میں آپ کو کچھ شارٹ سنواتا ہوں، وہ سن لیں اور بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اصل میں ہے کیا۔ ذرا سنائیے گا جی۔ آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم این آر او دلوا دے۔ سر ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا میں بتا دوں۔ جی سر۔ کلبھوشن جادو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر تھا، سرونگ آفیسر۔ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کا ٹرائل ہوا ایسپیناج پہ، اور وہ ذمہ دار ہے بہت سے بے گناہ پاکستانیوں کی جان کا قتل کروانے میں اور دہشت گردی میں۔ اور جب اس کا ٹرائل ہوا اس کے بعد ہندوستان نے یہ پوزیشن لی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ ویانا کنونشن کا آرٹیکل 36 ہے جو کونسلر ایکسس دیتا ہے کسی بھی ملک کو اپنے شہریوں کو اگر وہ کسی دوسرے ملک میں ہو۔ اس پہ لیٹیگیشن ہوئی۔ جو بین الاقوامی عدالت ہے اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو آرٹیکل 36 کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کونسلر ایکسس دیتے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سزا ہوئی ہے اس کو، جو ٹرائل ہوا، وہ ٹرائل کونسلر ایکسس ڈینائی ہونے کا اس ٹرائل پہ کیا امپیکٹ تھا، اور یہ آپ ریویو اینڈ ریکنسیڈر کریں کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ پاکستان کو ہم چوائس دیتے ہیں کہ وہ خود اپنا طریقہ اختیار کریں، قانون سازی کر کے یا اور کسی طریقے سے آئینی امینڈمنٹ کر کے جو ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے بڑی سوچ بچار کی، اور سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر پاکستان، ایک آپشن یہ تھا کہ ہم کمپلائی نہیں کرتے، ہم اگنور کرتے اس کو، اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا کہ بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دوبارہ جا سکتا اور جا کے یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از ان ڈیفالٹ آف اٹس انٹرنیشنل obligation۔ اور کیونکہ بین الاقوامی عدالت اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، اگر وہاں یہ رپورٹ جاتی کہ پاکستان وائلیشن میں ہے تو اقوام متحدہ میں ہندوستان کوشش کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف سینکشنز کی، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہندوستان کا یہ ڈیزائن کہ پاکستان پہ سینکشنز لگیں یا پاکستان کا امیج ہو کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے، اس کو اوائڈ کرنا تھا۔ ہم نے اس کو بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے کیا کہ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ جو پاکستانی شہریوں کو حق ہے آرٹیکل 199 کے تحت وہ رائٹ دے۔ دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ ایک بڑا لمیٹڈ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کریٹ کیا جائے، اور جو یہ دیکھے کہ اگر ان کو کونسلر ایکسس دے دی جاتی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا اس کنوکشن پہ یا جو ٹرائل ہوا ہے، اور اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈیننس انیشلی ایشو کیا، اور اس میں یہ رکھا کہ یا تو ہائی کمیشن بھارت کا یا کلبھوشن جادو خود ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہندوستان کو ہم نے آفر کی، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پراپر کونسلر ایکسس دے، ہم پہلے دے چکے تھے، اس کے باوجود ہم نے 2 دفعہ ان کو کونسلر ایکسس دی۔ کلبھوشن جادو کو بھی اس آرڈیننس کی کاپی دی اور بتایا کہ تمہیں حق ہے یہ ریویو فائل کرنے کا۔ جب ہندوستان کی گورنمنٹ نے ریلکٹنس ظاہر کی، اور کیونکہ کلبھوشن جادو خود ایک ٹرینڈ سپائی ہے، وہ بھی ظاہر سمجھ گیا کہ ریویو اور ریکنسیڈریشن نہیں کرنی ہے، اور اس نے بھی ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم ہندوستان سے انگیج ہوں، اور کافی نوٹ وربالز کا ایکسچینج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ قانون ڈیفیشنٹ ہے اور آپ زیادہ روبسٹ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن نہیں، ججمنٹ کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ ہماری دانست میں یہ قانون بالکل صحیح ہے، جو ریمیڈی انٹرنیشنل کورٹ نے کہی ہے وہ یہ ہے۔ جب کافی ایکسچینج ہو گیا ہندوستان کے ساتھ تو نظر یہ آیا کہ ہندوستان کے لیے وہ ایک ڈسپینسیبل ایسٹ تھا، وہ اس کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں۔ اب ان کو کلبھوشن کو اب، اور جب کلبھوشن میں انڈیا کوئی دلچسپی اب نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا۔ وہ دلچسپی جو ہے اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو امبیرس کرنے میں، آئسولیٹ کرنے میں، پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ اور جنوری 2021 سے ہندوستان سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر بن گیا تھا، وہ بھی بڑی اہم عنصر تھا، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان وائلیٹ کرے گا، ہم ان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے۔ ہم نے پھر اس آرڈیننس پہ جب انہوں نے خود ریلکٹنس کا اظہار کیا تو وفاقی حکومت نے پٹیشن فائل کی کہ آپ لائر اپوائنٹ کر دیں۔
انہوں نے لائر کے لیے ہم سے یہ ہندوستان نے کہا کہ آپ پاکستان سے باہر کسی لائر کو انگیج کرنے کی اجازت دیں. صحیح. ہم نے بتایا کہ نہ پاکستان کا قانون کسی ایسے آدمی کو پریکٹس کی اجازت دیتا ہے جو یہاں انرولڈ نہ ہو, اور ہم نے ہندوستان کا اپنا سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ان کو بھجوا دیا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب پاکستان گورنمنٹ خود ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے, تو وہ بالکل جو انگیجمنٹ تھا وہ ختم کر دیا. اب ہم نے اس ایکٹ میں جو کل پاس ہوا ہے اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کی ہے کہ اگر ہندوستان کی گورنمنٹ یا کلبھوشن خود اوائڈ کرتا ہے پروسیڈنگ سے, تو وفاق جو ہے یہ پروسیڈنگز فائل کر سکتا ہے. اور اب وہ ہم پہلے تو ہم گئے تھے کہ جی کلبھوشن کے لیے وکیل اپوائنٹ کر دیں, اب وہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ٹریٹ کی جائے گی یہ پٹیشن. سب سے اہم چیز جو لوگوں کو سمجھنے چاہیے کہ ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں یا کسی بین الاقوامی فورم میں نہیں جا سکتا جب تک ہم پاکستان میں ان کو انگیج رکھیں گے. رائٹ. اور یہ قانون اس کی بنیاد ہے ان کو یہاں انگیج رکھنے کی. اس قانون سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کہہ رہی ہے, اور یہ خواجہ آصف صاحب کا بھی پڑا ہے کہ آج یہ قانون پاس کر کے کلبھوشن کو NRO دیا جا رہا ہے, بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں, ترلے انڈیا کے خود کرتے ہیں, الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں, کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیجسلیشن کی گئی اس کے بعد انڈیا کے جو پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری انکاؤنٹر ہوئی ہے. جی بالکل. اور میری درخواست ہے کہ کلبھوشن کا ایشو کوئی کسی سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا سلامتی کا ایشو ہے, اور اس میں پاکستان کی نہ صرف قانونی ٹیم, تمام سیکیورٹی ادارے, ان کا انپٹ شامل تھا. اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, کیونکہ بھارت ایگزیکٹلی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ریمیڈی نہ دیتے, وہ اگلے دن انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے پاکستان کو آئسولیٹ کرے. میں اپوزیشن کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ ہم ان کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے, اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ اگر ICJ کا ججمنٹ پڑھیں گے اور بین الاقوامی قانون کی تھوڑی سی اگر سمجھ بوجھ ہوگی یا اس پہ دیکھیں گے, تو کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہندوستان کو NRO دیا یا اس کو NRO دیا. یہ بیسکلی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. یہ پاکستانی چوہدری صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی اچھا خالد جوید صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے فرمایا, اور بظاہر فیس آف اٹ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن پاکستان کے لوگ اور وہ بے گناہ شہری اور وہ ریاستی اداروں کے ممبر جن کو اس بندے نے شہید کرایا, زخمی کیا اور پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کیا اور بڑے لمبے عرصے تک, آیا اس کو جو فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کیری آؤٹ ہوگی, یا آپ نے کوئی ایسی گارنٹی دے دی ہے کہ وی ول ناٹ ایکسیکیوٹ دس کلبھوشن یادو؟ چودھری صاحب, اس میں جب بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس گیا تھا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے دوران کیس کے, اور اب انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا فیصلہ نہ ہو جائے آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے. جہاں تک اس کی ٹرائل کی اور کنوکشن کی بات ہے, میں ایز اٹارنی جنرل اور ایز اے لائر میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس میں ٹرائل میں کنوکشن میں کوئی خامی نہیں ہے. ہم ایک بار پھر جب یہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہم عدالت کو قائل کر لیں گے کہ اس جو ایویڈنس اس کے خلاف موجود تھا اس کی کنوکشن بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستانیوں کا قاتل ہے, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے, ہم نے کوئی کنسیشن نہیں دیا ہے. صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت جس پہ ہم سب کو اعتبار ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اگر کونسلر ایکسس دے دی جاتی تو کیا اس ٹرائل پہ اور اس کنوکشن پہ اور اس کے آؤٹ کم پہ کوئی مٹیریل ایفیکٹ پڑتا ہے یا نہیں. میری ذاتی رائے یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کونسلر ایکسس وہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ لے لیں, 2 دفعہ ہم آلریڈی پہلے دے چکے ہیں, تو وہ پاکستان سے بغیر اپنا حساب دیے ہوئے اور جو پاکستان کے شہداء ہیں ان کا حساب دیے بغیر واپس جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ایک تو یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ نے یہ بات تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, دہشت گرد کی کارروائیوں میں ملوث ہے, یہ قاتل ہے, اس پہ تو انہوں نے کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کیا. کونسلر ایکسیس جو آپ کہہ رہے ہیں, کونسلر ایکسیس سادہ زبان میں آپ بتائیں گے کہ کونسلر ایکسیس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈین ہائی کمیشن کو ان تک پہنچنے کا موقع دیں اور وہ مقدمہ انڈین ہائی کمیشن لڑے؟ جی
بنیادی طور پہ کونسلر ایکسس ویانا کنونشن کے تحت اگر کسی ملک کا شہری وہ گرفتار ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس کی ایمبیسی کو انفارم کیا جاتا ہے اور ایکسس دی جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی لیگل سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیگل سپورٹ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہندوستان کو معلوم تھا کہ ان کا شہری ہے، وہ جان بوجھ کے اوائڈ بھی کیا انہوں نے۔ بہرحال، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کے فیصلہ جو اس کو سزائے موت دی گئی تھی ملٹری کورٹ سے اور جو اپہولڈ ہوئی، اس کے بارے میں کوئی آبزرویشن سیٹ اسائڈ نہیں کی، سیٹ اسائڈ نہیں کی۔ یہ ان کی پریئر تھی، انہوں نے بہت کوشش کی تھی ہندوستان نے کہ اس کو ایکوٹ کر کے آزاد کیا جائے، سزا وہ بری reject کیا جائے، ہوئی۔ اس کو وہ بری جی، نہیں کیا، وہ بری نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہم اس ٹرائل کے اوپر کوئی کامنٹ بھی نہیں کریں گے، یہ دیکھنا پاکستانی عدالت کا کام ہے۔ اور آرڈینریلی ایگزیکٹلی یہی ریمیڈی اگر یہ کونسلر ایکسس کا ایشو نہ ہوتا تو یہ ریمیڈی شاید اس کے پاس اویلیبل ویسے ہی ہوتی، وہ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتا تھا۔ تو ہم نے جو بھی ریمیڈی دی وہ تو ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت نہیں ہے، یہ ایک لمیٹڈ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو صرف لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے اس حد تک۔ تو یہ کہنا کہ این آر او دیا ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نامناسب، بلکہ 2-3 ونڈوز جو ہیں وہ بند کیے ہیں ہم نے۔ جی ہم اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی چوہے صاحب۔ نہیں، اب خالد جوید صاحب یہ تو ان کی ایکسیس کا مطلب ہے کہ اگر خالد جوید صاحب کو یعنی شو کے دوران پانی پینے دیا جاتا تو ان کا موقع مختلف ہوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ سر میں کیچ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کونسلر ایکسس اگر دے بھی دی جاتی تو اس کے خلاف جو کیس ہے وہ تو نتائج بھی یہی ہونے تھے۔ جی چودھری صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ کونسلر ایکسس سے ایویڈنس، کیونکہ ایویڈنس تو ہم نے پروڈیوس کرنا تھا، اس کا کونسلر ایکسس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میکسیمم یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا چاہتے جو کہ ان کی غیر موجودگی میں ہم نے خود کی، ہمارے قانون میں موجود ہے کہ اس کو وکیل بھی پرووائڈ کیا گیا، تو جو آؤٹ کم ہے پروسیڈنگز کا، میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس کے خلاف کافی مٹیریل تھا کہ جو کنوکشن ہوئی ہے وہ سسٹین کر سکتی ایک اور بھی میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو وہ خود بھی بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کی ہیں اس نے، اور وہ کوئی انکاری نہیں ہے، جتنا بھی اس کے سامنے ایویڈنس دیا گیا۔ کلبھوشن خود بھی کافی چیزیں ایڈمٹ کر چکا ہے اور اقرار کر چکا ہے، بلکہ اقبال جرم۔ صاحب میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں تو میں اس پہ میرٹ پہ کامنٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، صرف پروسیجر پہ میں بات۔ اچھا ایک اور چیز بتائیں، آپ نے کہا کہ نوٹ وربیل کا کافی تبادلہ ہوا، تو دوسرا آپ نے کہا کہ انڈیا کو دلچسپی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہم نے ازیوم کیا کہ وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا؟ کیونکہ ایک ہمارے پاس، پھر آپ کہیں گے ہائی کورٹ میں چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے، دلی سرکار جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ کلبھوشن کلٹیویٹ ہو چکا اور اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اب یہ جلدی سے جلدی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ آپ کے پاس بھی یہیں سے ازیوم کیا ہے جو نوٹ ویربلز ہوئے اور ان کا ڈیلیئنگ ٹیکٹس اور پاکستان سے ہر قسم کی آفر کو ٹھکرانا؟ دیکھیے دو وجوہات ہیں جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ سب سے آسان تو یہ تھا کہ وہ ایک لائر انگیج کرتے اور کیس کنٹیسٹ کرتے ہائی کورٹ کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم ہندوستان کے ساتھ انگیج نوٹ وربال میں ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ہم پاکستانی عدالت میں چلے جائیں گے تو ہماری ساورن امیونٹی ویو ہو جائے گی، کمپرومائز ہو جائے گی، اور ان کی منافقانہ رویہ اس سے ثابت ہوا کہ اس کیس کے دوران ہندوستان کی جو ہائی کمیشن نے 4 ہندوستانی شہریوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور کہا کہ ان کی سزا پوری ہو چکی ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ جب یہ انہوں نے کیس فائل کیا تو ہم نے نوٹ وربال میں لکھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے سے آپ کو تو کرنی بھی نہیں تھی، صرف وکیل انگیج کرنا تھا، یہاں تو آپ خود پٹیشنر بن کے ہائی کمیشن آیا اور ساورن امیونٹی ویو نہیں ہوئی، تو کلبھوشن کے کیس میں وکیل انگیج کرنے سے ساورن امیونٹی کیسے ویو ہو جائے گی؟ تو یہ بڑا کھوکھلا سا جواب تھا۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ آرڈیننس، اپوزیشن ہمیں شکایت کری کہ آپ نے بہت کچھ دے دیا، ہندوستان بار بار کہتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقی پوزیشن کیا ہے۔ اس سے نظر آیا کہ وہ انٹرسٹڈ لیگل میٹرز میں نہیں ہے، اس کو پولیٹیکلی وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، لیکن ایک دلی سرکار کو بتا دیں کہ کلبھوشن بڑا جی اچھی زندگی گزار ہے اور اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے انڈیا سے یا انڈین سرکار سے، یہ چیز دلی سرکار کو معلوم ہو چکی ہے۔